اصل میں آج کی عورت کو جو مسائل ہیں یہ میرا جسم میری مرضی والی بات کرتی ہی نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یور ٹیک آن دس پلیز. آج کی عورت کو جو مسائل پیش ہے میرے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عورت دیکھیے ہے وہ سبسکرائب نہیں کرتی اس سلوگن سے. ہاں میں جیسے عورتوں سے جب بات کرتی ہوں بہت سی عورتوں سے دے ڈونٹ جی ایگری ود دیٹ. دس از اے ویری اسمال نمبر آف پیپل جو کہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی میری مرضی یعنی کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے. دیکھیں اس میں پھر میں وہی بات کروں گی کہ کسی بھی سلوگن کو پڑھ کے ہم نے یہ بھی نہیں کرنا کہ اس کو فوراً ریفیوٹ کر دیں یا ہم نے یہ بھی نہیں کرنا کہ ہم فوراً اس کے فیور میں چلے جائیں. ہم نے اس میں نا بیلنس لے کر آنا ہے کہ ٹھیک ہے یعنی آپ دیکھیں کہ پرسنل پرائیویسی تو ہر ایک کی امپورٹنٹ ہے نا. آف تو کورس. میرے جسم پہ میری مرضی اتنی تو ہے نا کہ اب جیسے میں کہوں گی کہ میرا جسم میری مرضی کہ میں اللہ نے جو مجھے کہا ہے کہ تم اپنے جسم کو کور رکھو نان محرم کے سامنے تو وہ میں کور کروں میرا حق بنتا ہے. آف اس پہ کسی کورس. کو تنقید نہیں کرنی چاہیے. اب اس پہ تو بہت تنقید ہے ہر جگہ پہ. جی جی آپ یہ لباس کیوں پہنتی ہیں آپ اس وجہ سے سرٹن جگہوں پہ آپ کا جانا پسند نہیں کیا جاتا آپ کو انگیج نہیں کیا جاتا آپ کو وہ کام نہیں دیے جاتے. ٹھیک ہے میں بھی تو یہ اپنی مرضی کر رہی ہوں نا. اور جہاں پر یہ کہ میں اپنی مرضی کر کے کچھ اور فیصلے کر لوں دوسری ایکسٹریم پہ چلی جاؤں تو وہ ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے. تو کچھ چیزوں میں جہاں اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ تمہارا جسم ہے جیسے اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھنا میرا جسم میری مرضی مجھے بھی خیال رکھنا چاہیے. مجھے اپنی فٹنس پہ توجہ دینی چاہیے. وہ وہاں پہ میری مرضی ہے اور مجھے کرنا بھی چاہیے. وہاں پہ میں یہ نہیں کہہ سکتی کیا کروں اب کوئی میرے سامنے لا کر مٹھائی رکھ دیتا ہے کھانا رکھ دیتا ہے تو میں کیا کروں. ٹھیک اسی طرح سے کئی خواتین اپنے آپ کو ظلم سہ رہی ہیں. ڈومیسٹک ابیوز کے کیسز ہیں تو اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے سائیکل کو بریک کیسے کرنا ہے. وہاں پہ بھی مجھے پتا ہونا چاہیے کہ بھائی کسی کو حق نہیں ہے کہ مجھے فزیکلی ابیوز کرے. ہمارا ریلیجن بالکل الاؤ نہیں کرتا کہ کسی کو بھی فزیکلی ابیوز کیا جائے یا کسی اور طریقے سے بھی ابیوز کیا جائے. تو یہ وہ باتیں ٹھیک ہیں لیکن اس طرح کے سلوگن آپ دیکھیں نا اٹھانے سے کیا یہ کہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کیا ان کی کوئی بیسک فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہے کہ دے کین انڈرسٹینڈ کہ جب یہ بات بولی جا رہی ہے تو بتایا کیا جا رہا ہے کہا کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں ایک دفعہ مجھے یاد ہے 2-3 سال پہلے کی بات ہے شاید کہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا یہ جو ساری مارچز تھی اس میں سے وہ ایک شخص تھے جو پوچھ رہے تھے ہر ایک سے کہ جی یہ جو آپ سلوگن ریز کر رہے ہیں میرا جسم میری مرضی اس کا کیا مطلب ہے. تو دیر واز بگ کوسچن مارک. وہ جو لوگ جو پارٹیسپیٹ کر رہے تھے ان کو ہی خود نہیں پتا تھا. کوئی کچھ اس کا آنسر دے رہا تھا کوئی کچھ اس کا آنسر دے رہا تھا. تو I think یہ بھی ایک that's very چیلنج ہے. true. That's very true. اور میں اس پہ جو ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک لبرل ٹی وی پروگرام تھا وہاں پہ مجھے بلایا گیا. وہاں پہ انہوں نے بڑی چیزیں ایڈٹ کر دی. اس میں سے ایک یہ بھی ایڈٹ کر دی جو میں یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے وہاں پہ بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا جسم میری مرضی سے. وی آر ایبسلیوٹلی فائن ود اٹ. ہاؤ ایور اس میں صرف ایک چیز کی کمی ہے اور وہ ہے اسپیس. اگر آپ کہیں نا میرا جسم میری مرضی میری اسپیس فائن وی ہیو نو پرابلم. لیکن جب آپ پبلک اسپیس میں آتے ہیں تو آپ آن نہیں کرتے. میرے جسم کو میں اپنی مرضی سے میں ڈسپلے نہیں کر سکتا پبلک پلیس میں اس لیے کہ وہ سب کی ایک مشترکہ پراپرٹی ہے. تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہر انڈیویجول کو یہ حق دے دیا جائے. اور پھر جو لبرل طبقہ ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو ون آف دی ڈرائیونگ فورسز بیہائنڈ لبرلزم روسو ان کی جو بک ہے دا سوشل کانٹریکٹ انہوں نے ایک بہت ہی ریمارکبل بات کہی ہے جو ایک سب تھیوری کی صورت میں میرے خیال میں ہونی چاہیے لیکن اکیڈیمیا میں پڑھائی نہیں جاتی جس کو انہوں نے نام دیا ہے اسپلٹ کانشنس. کہ آپ کا جو کانشنس ہے وہ اسپلٹ ہے 2 حصوں میں. ایک وہ ہے کہ جو آپ سوچتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے آپ اس پہ رائے رکھیں بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے ان کے بات کا مفہوم یہ تھا کہ سوسائٹی میں آپ دیکھیں جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں کیونکہ آپ نے ایک سوشل کانٹریکٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کی یہ ذاتی خواہش وہاں پہ کمپیٹیبل ہے بھی یا نہیں. اگر نہیں ہے دین یو ہیو ٹو گو ود کیونکہ آپ سوسائٹی کو شیئر کر رہے ہیں نا آپ نارمس کے ساتھ چلیں گے. یہ ہمارے لبرل طبقے کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. ان کے خود لبرلزم کی جو ایجوکیشن ہے یہ اس کے خلاف جا رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وی ول ڈو ایوری سنگل تھنگ آن دس. ہاں جی وہ لبرل کا نام جب آتا ہے تو اس میں 2 باتیں سمجھ آتی ہیں جو آٹومیٹکلی لوگوں کے مائنڈ میں آتی ہیں. ایک بات یہ آتی ہے کہ دس مینس کہ جی ریلیجن کو جو کچھ بھی ہم آج کی زندگی میں کریں اسے سیپریٹ کر دو. اور دوسرا یہ آتی ہے کہ وی ول سیٹ آور اون رولس جو ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ہماری خواہشات کے مطابق ہے اس کو ہم پورا کریں. تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے کیونکہ پھر تو دیر از نو باؤنڈری سیٹنگ. آپ کوئی لمٹ کہاں ڈرا کریں. ایگزیکٹلی دیٹس ویری ویری ٹرو. کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی. رائٹ اینجل فرام اسکائی بڑے اچھے کامنٹ دے رہے ہیں. کریٹیکل کامنٹ ہے کہ منیر نیازی صاحب نے کہا تھا کہ ہم پاکستانی ملک کی آدھی آبادی گھروں میں قید کر دیتے ہیں اور باقی آدھی آبادی ان کے پہلے بھی بیٹھ جاتی ہے. ہمارا ملک کیسے آگے بڑھ سکتا ہے. نا وی کانٹ اگری ود نیازی صاحب. یہ دیکھیں کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ اس کو ریٹرک کہا جاتا ہے. ریٹوریکلی جو ہیں وہ باتیں اچھی سننے میں لگتی ہیں لیکن کسی نے عورتوں کو قید نہیں کیا ہوا. یہ صرف شہر میں بیٹھے جو ہمارے ہیں نا یہ DHA اور سو اینڈ سو فورتھ یہ ان کو لگتا ہے.
میں دیہاتی آدمی ہوں, اب ہم سے پتہ کریں یہ جو ملک کی 60 سے 70% آبادی دیہاتی علاقوں میں رہ رہی ہے, عورتیں وہاں پہ کھیتوں میں کام کرتی ہیں, وہ فصلیں کاٹتی ہیں. یہ آپ کے جو آپ کو بریڈ ملتی ہے آپ کے جو ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں اس کے پیچھے عورت کی محنت ہے, وہ کوئی گھر میں نہیں بیٹھی ہوئی, بیکاز دس از ہاؤ دے سروائیو, دس از ہاؤ وی سروائیو. تو یہ بالکل اپنے ذہن سے نکال دے کہ عورت جب تک وہ سرخی پاؤڈر لگا کے سارا وہ کسی ایئر ہوسٹس بنے گی, اور ایئر ہوسٹس آف رسپیکٹ اپنے میں بہنوں بیٹیوں کی بہت محنت کرتا ہوں, آئی تھنک دے ڈو اے گریٹ ٹریمنڈس جاب. لیکن جب تک آپ چاہتے ہیں کہ ان کو ہم ایک سرٹن آبجیکٹیفیکیشن دے کے ایک کینڈی ٹو دی آئی بنا کے نہیں دکھاتے, تب تک وہ ہم نہیں مانیں گے وہ کام کر رہی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا, دیٹس آل رانگ. یہ بات میں نے بڑی دفعہ پوچھی ہے کہ جو ایک خاتون ہے وہ بس ہوسٹس ہے, وہ ایئر ہوسٹس ہے, وہ میری بیٹی ہے, وہ میری بہن ہے, اور میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے اس لیے کہ وہ اپنے گھر کے سکون کو چھوڑ کے باہر کام کر رہی ہے فار واٹ ایور ریزن. میرے دل کی گہرائیوں سے احترام ہے اس کے لیے. لیکن اگر اپنے گھر میں وہ اپنے والد صاحب کو چائے دے دیتی ہے, وہی جو بس میں بھرے سب کو دے رہی ہے یا پورے جہاز میں سرو کر رہی ہے, اپنے بھائی کو دے دیتی ہے, اپنے ہسبینڈ کو دے دیتی ہے, what exactly is wrong with that? غلط کیا ہے اس میں؟ کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ کرے گی تب تک وہ غلام ہوگی اور وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس پہ پابندی ہے؟ No one is saying that. یہ اسٹرو مین آرگومنٹ ہے کہ اپنی طرف سے ایک آرگومنٹ ایسا تیار کر لینا جو کوئی نہیں کہتا, پھر اس کو غلط ثابت کرنا. جی ویسے بھی کیسے صاحب دیکھیں کہ اب تو کووڈ نے پروو کر دیا کہ گھروں میں پوری آبادی بند ہوگی, لیکن جس سے صحت میں ترقی ہونی تھی وہ ہو گئی ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خواتین گھروں میں رہ کے, اب آپ دیکھیں ایک عورت جو گھر میں رہتی ہے, شی از لائک اے نیوکلیس ان دا فیملی. وہ اپنے بچوں کی جو تربیت کر رہی ہے, اس وقت ساری فیملی یا موسٹلی فیملیز ہم دیکھتے ہیں ڈس فنکشنل ہوتی جا رہی ہیں, مائیں گھروں میں نہیں ہیں, بچے انسپروائزڈ ہیں. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ جب ایک اگر آدھی آبادی گھر میں بیٹھے گی تو وہاں پہ اسمال انڈسٹریز کا کانسیپٹ ہوتا ہے, وہ بھی کام کر سکتی ہیں. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو خواتین کا کانسیپٹ یہ نہیں تھا باہر نکلنے کا, لیکن گھر میں وہ کپڑے بھی سیتی تھیں, وہ کوکنگ کر کے بھی ڈفرینٹ گھروں میں ڈلیور کرتی تھی, اور ابھی بھی دیکھیں ڈلیوریز بہت ساری اس طرح سے ہو رہی ہیں. تو ان چیزوں کو ہم کیری کر سکتے ہیں. بالکل That's very true. Right, okay. ٹامس اینڈرسن کہ اگر عورت میں آئی کینڈی بننا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیں کہ چونکہ انہوں نے میری بات پہ رسپونڈ کیا تو لیٹ می رسپونڈ ٹو دس اینڈ دین آئی ول ہیو یور ویو آن دس. عورت نے اگر آئی کینڈی بننا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ویل مجھے ایز اے سوسائٹی یہ مسئلہ ہے کہ میرے سوسائٹی کا جو ایک کنزرویٹو فیبرک ہے اس سے وہ خراب ہوتا ہے, اور مجھے اس کا ایویڈنس نظر آتا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں ایسا ہو رہا ہے وہاں پہ عورت کی تذلیل ہوتی ہے. 2017 میں بزنس میٹرز برطانیہ کا ایک جریدہ ہے, انہوں نے رپورٹ شائع کی ہے کہ وہ خواتین جو کم کپڑے پہنتی ہیں اور ساتھ اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کم کپڑے سے کیا مراد ہے, ان کی ترقی کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. سو بیسکلی ہو کیا رہا ہے کہ ایک خاتون ہے جو اپنا لباس جو پورا وہ ڈھانپ کے وہاں پہ بیٹھتی ہے, کام کرتی ہے, تو جب ترقی کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ٹیلنٹ کو, ہارڈ ورک کو, ان کی ایمبیشن ان کو نہیں دیکھا جا رہا, یا اگر دیکھا جا رہا ہے تو فائنل جو ڈیسائسو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ میرے لیے آئی کینڈی کون سی ہے. وہ کیوں اس کو ترقی دیتا ہے؟ اس لیے کہ کہیں اور نہ چلی جائے, میرے آفس میں رہے. اب اس کا جو باس ہے, جو عام طور پہ مرد ہوتے ہیں ایسے باس جو ترقیاں دیا کرتے ہیں, یہ عورت کی تذلیل ہے کہ آپ اس کے ٹیلنٹ کو نہ دیکھیں, آپ اس کے جو ایمبیشنس ہیں اس کو نہ دیکھیں, اس کی ایجوکیشن کو نہ دیکھیں, اس کو کتنا ہارڈ ورکنگ ہے یہ نہ دیکھیں, صرف یہ دیکھیں وہ اس کا جسم کتنا اچھا ہے, دیر فور میں اس کو یہاں پہ رکھوں گا. دس از ناٹ دا لبرلزم. یہ صرف یہ, اور میں بحثیت مرد کنڈیم کر رہا ہوں, اینڈ آئی تھنک یو شوڈ ڈو دا سیم. وہ آئی کینڈی بننا چاہتی ہے, وہ اپنے گھر میں رہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. اپنے محرم کے سامنے آئی کینڈی بننا چاہتی ہے, آئی ہیو نو پرابلم ود دیٹ. کیونکہ جن معاشروں میں وہ پبلکلی آئی کینڈی بنی ہے وہاں پہ آئی دیکھ لیں کہ 1.6 اینڈ 1.7 انفرٹیلٹی ریٹ وہاں پہ آ چکا ہے, اینڈ دس از ناٹ سم تھنگ وی کین ہیو. ڈاکٹر صاحبہ جی میں بالکل آپ کو سیکنڈ کروں گی کہ میں ایز اے فیمیل یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ جب میں کہیں جاتی ہوں تو میں نہیں چاہتی کہ میری صرف آؤٹر اپیرنس کی وجہ سے مجھے اسیس کیا جائے. میں چاہتی ہوں کہ یہ جو اللہ نے مجھے دماغ دیا ہوا ہے جس سے میں بہت کچھ کر سکتی ہوں, اس سے مجھے اسیس کیا جائے, اور میری کریڈیبلٹی جو ہے میری انٹیلیجنس پہ ہونی چاہیے, ناٹ آن مائی گلیمر. اور مجھے کبھی یہ نہیں سمجھ آتی کہ باہر سنو پڑی ہوگی, سردی ہوگی, ایک عورت کو جو ہے وہ بکنی پہنا دی جائے گی, اور ایک مرد جو ہے وہ 3 پیس سوٹ میں, یعنی کہ وہ 2 پیس میں بھی نہیں ہوگا, وہ ایک ایکسٹرا جو ہے پیس پہن کے جائے گا کہاں پہ نا. تو یہ مائنڈ سیٹ جو ڈیولپ کیا گیا ہے, دس از ایبسلیوٹلی رانگ. اور عورتوں کے اوپر جو اتنا یہ پریشر ہے, اور میرے پاس تو ہر وقت بچیاں ہوتی ہیں, آپ دیکھیں کہ یہ جو سیلف اسٹیم کے چیلنجز ہیں, سیلف ورتھ کے لڑکیوں کو چیلنجز ہیں, اتنا زیادہ اس وقت کالجز یونیورسٹیز ہر جگہ پہ ہے کہ کیسے وہی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیوٹیفائی کریں, اور یہ جتنے یہ سارا بوٹاکس اور یہ امپلانٹس اور یہ ساری چیزیں انڈسٹری چمک رہی ہے, مرد جیسا بھی ہو وہ ایکسیپٹیبل ہے. وائی؟ That's very true. اچھا ٹامس اینڈرسن کہتے ہیں کہ ڈفرنس آف اوپینین aside, well put answer though. And this is یہ وہ ڈائلاگ ہے جو ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں. No one has to agree with us and we don't have to agree with anyone. لیکن اگر عزت احترام سے ایک دوسرے کی اگر ہم بات کر سکتے ہیں تو I think that be very very helpful in the society. Right.